السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. دس از یور ہوسٹ سمرین شاہ اور ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے اگلی قسط ارشکا کی ایپیسوڈ 28، جس میں آج ہم پڑھیں گے بہت سارے ٹویسٹ اینڈ ٹرنس، بہت سارا کنسرنس اور ڈزنی لینڈ پیرس کا ایک خوبصورت سا ٹرپ. اور ویڈیو کیٹسی گوز ٹو رمشا خان. آج ہم دیکھیں گے کہ آپ کی پسندیدہ سینز جو آپ کو پڑھنے کو ملیں گے، جیسے بھاگ کی پوزیسونیس، پرانے کپلز حیا اور مصطفیٰ کے رومانس اور بھی بہت کچھ. اور مزید باتیں نہیں کرتے، قسط کو شروع کرتے ہیں. اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کی قسط میں ویوز تھوڑے سے بڑھیں گے، لائکس اینڈ کمنٹس آئیں گے، کیونکہ شاکنگ ٹرنز آنے والا ہے. شاید آج کی قسط میں آئے، شاید اگلی قسط میں آئے، اور یہ شوق آپ لوگوں کو بہت بری طرح لگے گا. اس لیے میں چاہتی ہوں آپ سب لوگ مل کے آئیں، ویوز دیں، انٹریکشن کریں اور رائٹر اور ٹیم کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کو سپورٹ کریں. ایپیسوڈ 29 سمرین شاہ. اس سے پہلے دعا اسے جواب دیتی، دروازے پہ ہوئی دستک پہ براق اور دعا دونوں کو ہوش آیا. بھائی، دعا نہیں آئی میرے کمرے میں، کیا آپ کو پتہ ہے کہاں چلی گئی؟ براق کو اندازہ ہوا کہ اس نے کتنی بڑی سنگین غلطی کی دعا کو اپنے کمرے میں لا کر، وہ بھی ایسے بیڈ پہ پھینک کر. وہ اتنی آکورڈ پوزیشن میں آ گئے تھے. اب آواز نہ نکالنا، میں اسے ہینڈل کرتا ہوں. تب تک تم بال باندھ کر منہ دھو کر آؤ، میں اسے نیچے بھیجتا ہوں. تم کمرے میں چلی جانا، اسے سخت لہجے میں کہتا. وہ جانے ہی لگا تھا کہ جب دعا نے روکا. مجھ سے دوبارہ آپ بات مت کیجیے گا. براق اچانک ٹھہر گیا، مڑ کر اسے دیکھنے لگا. بھائی، کہاں رہ گئے آپ؟ براق نے بھی دیکھا کہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو تب اس کے سامنے آ کر بولتا ہے، مجھے چیلنج مت کرنا دعا، میں اپنا بدلہ بھولا نہیں ہوں. دعا نے ٹھہر کر اسے دیکھا، لیکن براق دروازے کی طرف تب تک چلا گیا تھا امیرہ کو ہینڈل کرنے. بھائی، دعا مل ہی نہیں رہی. ہاں، وہ نیچے گئی ہے، اسے کوئی کام تھا. امیرہ نے نہ سمجھی سے براق کو دیکھا. یہاں اس کا کیا کام ہے؟ براق نے اپنے کندھے اچکائے. میں نے اس کا ٹھیکہ نہیں اٹھائے رکھا. اسی لمحے الان کا فون آ گیا. لو، تمہارے دوسرے بیبے بھائی کا فون. یاد آ گئی بھائی کی. وہ لوگ ڈزنی لینڈ پہنچ چکے تھے. براق، امیرہ اور دعا بھی 5 منٹ میں آنے ہی والے تھے. اس وجہ سے کھڑے رہے. بارش اور ایلیکس بھی راستے میں مل گئے اور ایلیکس نے بہت طنز سے الان کو گھورا تو ارہا نے محسوس کر لیا. اس کو مت دیکھو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. بتایا نا، غلطی میری تھی. مانا اس کا قصور نہیں تھا، مگر وہ آپ کو روک سکتا تھا. بچہ تو نہیں ہے، ایلیکس نے اس دفعہ رشین میں جواب دیا. الان البتہ خاموشی سے کھڑا ارد گرد ماحول کو دیکھ رہا تھا. ساتھ میں براق کو کال کر کے کچھ بتا رہا تھا. شاید نیویگیشن کا مسئلہ ہو رہا تھا. اس کی پتہ ہے طبیعت خراب ہو گئی تھی بیچ میں. اسے شدید قسم کا OCD ہے اور اس باری کی ضد کی وجہ سے بیچارے نے بامشکل سفر کیا، اور وہ بھی میری وجہ سے. اس نے ساتھ میں بارش کے سر پہ چپیٹ لگائی جو مزے سے اپنی سیلفی لے رہا تھا. پھر بھی لٹل کاپو، آئندہ آپ ہمیں اطلاع دے کر ادھر ادھر ہوں گی. ویسے پلیز ہماری نظروں کے سامنے ہی رہیے تو بہتر ہے. ارہا نے آنکھیں گھما کر اپنے بال جوڑے کی شکل میں لپیٹے. گرمی اتنی تھی کہ بات برداشت سے باہر ہو گئی تھی. اس کی لمبی پتلی گردن صاف نظر آنے لگی. فون کان سے لگائے الان کی اچانک نظر پڑی. ارہا نے پن لگاتے ہوئے اسے دیکھا تو الان نے تیزی سے نظریں ہٹا لی. ارہا سوچ میں پڑ گئی. اس ٹرین کے وقت الان کی نظریں، اس کا انداز اور اس کا لمس بڑا انوکھا اور کچھ حد تک دہلنے والا لگا. آج سے پہلے اسے ایلی کبھی منفرد نہیں لگا. وہ چینج ہو گیا تھا. کم سے کم اس کی ٹرین میں نظریں الگ لگی، یا شاید غلط فہمی تھی ارہا کی. طبیعت کی وجہ سے وہ شاید عجیب حرکتیں کر رہا ہو. اس نے خود کو دلاسا دیا کبھی ٹرین میں اکیلی نہ جانا. ارہا کو ابھی بھی میٹھے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے. باقی کب آ رہا ہے ایلی؟ اسے اپنے احساسات کو کول ڈاؤن کرنا ہوگا جو کسی لاوے کی طرح ابھر کر پٹنے کو بےتاب تھا. یہ سچ تھا، وہ الان مصطفیٰ کے لیے جو محسوس کرتی تھی وہ بہت طاقتور اور خوبصورت جذبہ تھا. دل کو گدگدانے والا، پیٹ میں تتلیاں اڑانے والا اور دماغ کو کسی نشے کی طرح ایک الگ جہاں میں لے کر جانے والا. مگر پرابلم یہ تھی کہ ایلی بھی ویسا محسوس کرتا ہے کہ نہیں. بس آنے والے ہیں. ایلیکس نے
نہیں یقین کیا تمہاری بات کا۔ ارہا نے دیکھا اب ایلیکس کونے میں چلا گیا تھا، یہ نہیں معلوم کہ کیوں گیا تھا وہاں۔ چھوڑو اسے، اس کا کام ہے یہ شک کرنا۔ پاپا نے اپنے بندوں کو اپنے جیسا ہی بنا دیا ہے۔ خیر اب تم ٹھیک ہو نا؟ ٹرین میں تم بہت عجیب لگے مجھے۔ اس نے اعلان کو منٹوں میں ساخت ہوتے اور اس کے بدلتے ہوئے چہرے کے تاثرات دیکھے، پھر وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں سوری، دکھنے میں لگتا ہے بڑا ہٹا کھٹا ہوں مگر ذرا حساس سا ہوں، کچھ چیزیں برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں۔ ریا ایک بات کہوں؟ ارہا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر سر ہلایا۔ الان نے جیب سے پیکٹ سے ایک برانڈ نیو نیلے رنگ کا رومال نکال کر دیا جو کسی برانڈ کا ہی تھا۔ گرمی زیادہ ہے، تمہاری گردن جل جائے گی سن برن سے، بعد میں تمہیں بہت تکلیف ہوگی، اس نے تھوڑا سا جھجک کر کہا۔ ارہا نے بنا چوں چرا کیے اس سے لے لیا۔ تمہیں میری کتنی فکر ہے ایلی، اور میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، ٹرین میں لے گئی تمہیں۔ اس نے پیکٹ کھول کر رومال جو کافی بڑا تھا اسے گردن پہ باندھ لیا۔ الان مسکرایا، آنکھوں میں چمک آئی۔ نہیں، اس سفر میں پچھتایا نہیں ہوں جس میں تم ساتھ ہو۔ ارہا کی کالی آنکھیں اس کی نیلی گرے آنکھوں سے ٹکرائی۔ اس وقت دونوں نے نگاہیں نہیں ہٹائیں، وہ آنکھوں کی زبان تھی جو دماغ، دل اور خود زبان تک بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس سے پہلے دل کا حال نظروں تک عیاں دونوں طرف ہو جاتا، پیچھے سے الان کو پشت پہ کسی نے زور سے ہاتھ مارا اور اسے پکڑ کر آگے آیا۔ سنا ہے لوگ ٹرین میں سفر کر کے آئے ہیں، خاصے میلے ہو چکے ہوگے، آڑو سے سڑا ہوا آڑو تو بن چکی ہو۔ ارہا نے اسے آنکھیں دکھائی۔ براق، الان نے خاموشی سے اسے ٹوکا۔ کیا؟ چلو تمہاری بھی تعریف کر دیتا ہوں، الان سے اعلان گمشدہ بھی ہو گئے تھے سنا ہے۔ براق نے اپنی بتیسی دکھائی جسے ارو اور الان دونوں توڑنا چاہتے تھے۔ تم اپنے ذرا سی اچھائی اس میں منتقل کرنے کی کوشش کرو، انسان نہیں تو کم سے کم بندروں کی طرح ہمارے سر پہ اچھلنا بند کر دے۔ پھر وہ امیرہ اور دعا کے پاس آئی۔ بڑا فریش ہو کر آئی ہو۔ دعا تم ٹھیک ہو نا؟ دعا اب نارمل لہجے میں مسکرا کر سر ہلانے لگی۔ یہ کیا ارو، آپ نے بال کیوں باندھ لیے؟ اور یہ کیا فضول کلر کا رومال گلے میں ڈال لیا؟ امیرہ تو بالکل امپریس نہیں ہوئی، مگر ارہا کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ فیشن کے چکر میں گرمی میں پگھل جاؤں؟ تم اور دعا نے بال باندھے ہیں اور میں کھولے رکھوں پاگلوں کی طرح؟ اور یہ رومال بہت اچھا ہے، یہ ایلی نے دیا ہے، اس نے کہا سورج میں جلد سڑ جاؤ گی اور بعد میں درد بھی مجھے ہی ہوگا، تو سن اسکرین لگا لیں۔ ایسے تو الان بھائی بولیں گے منہ چھپا لو، تو کیا وہ بھی کر لیں گی؟ وہ کہے گا تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الان نے مڑ کر دیکھا، وہ لوگ اب وی آئی پی انٹری کے راستے میں جا رہے تھے۔ دیکھتے رہو گے یا آگے بڑھو گے بھی؟ الان نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ کیا؟ الان کا چہرہ ہلکا سا پیل بھی ہو گیا تھا اس دوران۔ میں نے کہا ڈزنی لینڈ کے بورڈ کو دیکھ کر کھڑے رہو گے یا آگے بڑھو گے بھی؟ تم نے کیا سنا؟ مصطفیٰ آصف نیچے کافی بنانے کے لیے آیا تھا جب دیکھا حیا سامنے صوفے پہ بیٹھی ٹیب میں کسی لڑکی کی فوٹو دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی چھوڑ کر اس طرف آیا اور صوفے پہ ہاتھ ٹھکا کر اس نے جھک کر حیا کا سر چوما۔ مجھے لگا میری بیبی گرل میرے لیے کچھ بنا رہی ہوگی، اور خاموشی سے پیچھے سے آ کر اسے باہوں میں لے کر اپنی صبح سے لے کر ابھی تک کی تھکن کو اتاروں گا، مگر محترمہ نوجوان لڑکیوں کی تصویر دیکھنے میں بہت مصروف ہے۔ کن چکروں میں ہے محترمہ؟ بوٹاکس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا، تم ابھی بھی ویسی فریش اور پرفیکٹ اور مائن ہو۔ اس نے اس کے کان، گال اور گردن پہ اپنی مہریں چھوڑی۔ حیا شرم سے ہنس پڑی۔ مانا کہ بچے گھر پہ نہیں ہیں، لیکن اب تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھیں، عمر ہو گئی ہے، نہیں برداشت کر سکتی آپ کی شدتیں۔ حیا نے مڑ کر اس سے سرخ چہرے سے دیکھا۔ وہ اس کی شدت بھری نظروں کی اب تک عادی نہیں ہو پائی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ سالوں پیچھے چلے گئے ہوں، جہاں وہ 19 سال کی کیفے میں کام کرنے والی لڑکی تھی اور وہ ہینڈسم بلینئر نان مسلم گورا جو اس پہ پہلی نظر پہ دل ہار بیٹھا تھا، اور اس نے طے کر لیا تھا وہ اس کی ہو کر رہے گی۔ کیا دیکھ رہی ہو حیا؟ مصطفیٰ نے اپنی ناک حیا کی ناک سے رگڑی۔ بس دیکھ رہی ہوں وقت کتنی تیزی سے گزر گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، اپنا وقت بھولتا نہیں اور یہ بھی خیال آتا ہے اب بچوں کا وقت آ گیا ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی لگتی ہے، میں چاہتی ہوں اپنے بچوں کی خوشیاں جلد دیکھیں۔ مصطفیٰ نے اسے پیار سے چھوا۔ انشاءاللہ دیکھیں گے، کیوں نہیں، بس میرے بیٹوں کا دل جلد آ جائے کسی پر، میری طرح ایک چھوٹی سی لڑکی کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے۔
حیا نے اسے اشارہ کیا ساتھ بیٹھنے کا. ادھر آئیں, آپ کے بیٹوں پہ بیٹھے رہنا تو میں شاید نہ موجود ہوں تب تک. یہ ذمہ داری ہم دونوں خود اٹھائیں تو بہتر ہے. حیا. مصطفیٰ اب کی بار دھاڑا. وہ اس کے سامنے آیا, ٹیبل پہ بیٹھا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اپنے سامنے کیا. میرے مرنے سے پہلے اپنی مرنے کی بات نہ کرنا, میں وارن کر رہا ہوں بیبی گرل. حیا نے خفا ہو کر دیکھا. آپ کو میری عمر لگ جائے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں مصطفیٰ؟ تم ایسی بات ہی کیوں کر رہی ہو؟ ہم لوگ ساتھ جئیں گے اور ساتھ مریں گے. یہ فلموں میں ہوتا ہے. ہماری زندگی بھی کسی فلم سے کم نہیں تھی. مجھے اپنے سامنے گھٹنے کے بل گرا کر اپنی محبت میں قید کر لیتی ہو اور کہتی ہو یہ بات بھی نہ کروں. اچھا ٹھیک ہے, نہیں کروں گی. اب پلیز چھوڑیں مجھے, آپ کو کچھ دکھانا ہے. مصطفیٰ نے کھینچ کر اسے اپنی سالوں پہلے والی شدت دکھا کر اسے وہ لمحے یاد دلائے, پھر اسے چھوڑ کر بولا, تم کس کی ہو بیبی گرل؟ ہمیشہ سے ان اوشن بلو آنکھوں نے پاگل پن سے اسے دیکھا. حیا نے اپنی سانسیں ہموار کرتے ہوئے کہا, آپ کی, صرف آپ کی. اس نے مصطفیٰ کا چہرہ ہاتھوں سے تھاما, پھر دونوں اپنے جادوئی لمحے سے باہر آئے تو مصطفیٰ اس کے ساتھ بیٹھا اور حیا نے اسے آئی پیڈ میں تصویریں دکھائی. یہ ہارون بھائی کی بیٹی ہے. مصطفیٰ نے بھویں اوپر کر کے پیاری سی دیسی نین نقش والی لڑکی کو دیکھا جس کی ناک بالکل حیا جیسی تھی. باقی اس کی شکل اپنی ماں اور کچھ ہارون جیسی تھی. مریم ہے یہ یا امینہ؟ مریم. ماشاءاللہ بڑی کتنی ہو گئی ہے. ابھی اس نے اپنا ACCA کے ایگزامز دیے ہیں. لائق بہت ہے, بالکل اپنے الان کی طرح پڑھاکو. اینک بھی پہنتی تھی. حال میں آنکھوں کا لیزر بھی کروایا ہے. بھابھی بتا رہی تھی پورا گھر مریم نے سنبھالا ہے. کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی جب مریم کام دیکھتی ہے, چاہے گھر کا ہو یا باہر کا. چھوٹے چھوٹے کام کرنے والوں بچوں کو اکٹھا کر کے شام کو پڑھاتی بھی ہے. اتنے بڑے گھر کی رہنے والی لڑکی, اور کوئی غرور نہیں. سادہ لباس پہننا, سادہ کھانا پسند کرنا, مگر کون سی ڈش نہ بنانی آتی ہوں اسے. روزانہ کچھ نہ کچھ مزیدار بنتا رہتا ہے ان کے گھر میں. گھر میں ایونٹ بھی رکھواتی ہے اور خود ہی بندوبست کرتی ہے سارے ایونٹ کا. ہارون بھائی نے ٹریننگ بہت اچھی کی ہے بیٹیوں کی. پیاری بھی بہت ہے نا مریم؟ لیکن اتنی CV کیوں بنا کر پیش کر رہی ہو؟ ایسی جاب تو میرے پاس نہیں ہے. حیا نے تنگ آ کر ہاتھ کی پشت مصطفیٰ کے کندھے پہ ماری. یہ CV نہیں, تعریف ہے. اور کیسی تعریف ہے سمجھا کریں. براق کے لیے صحیح رہے گی, سیدھا کر دے گی جیسے تم نے کیا مجھے. مصطفیٰ نے اس کے کندھے پہ بازو پھیلائے. اوہو, وہ آپ کا بیٹا ہے, اس نے اپنی مرضی کرنی ہے, اور وہ لڑکی بھی لے آئے گا. مجھے اپنے شریف بچے کی ٹینشن ہے. وہ لڑکی کی طرف دیکھتا نہیں ہے اور نہ کبھی دیکھے گا, اس لیے میں دیکھ رہی ہوں. مریم میں الان کے لیے پسند کر رہی ہوں. مصطفیٰ کو اب جھٹکا لگا. واٹ؟ الان کے لیے؟ الان مصطفیٰ. ریا کی بات ابھی تک کانوں میں گونج رہی تھی. یعنی میں جو اسے کہوں گا وہ بنا اعتراض کیے میری بات مان لے گی, کیونکہ وہ جانتی ہے میں اس کے لیے بہتر سوچتا ہوں. پتہ نہیں یہ سچ تھا یا نہیں, لیکن اس وقت ریا کی سراہی نازک گردن دیکھ کر میں نے جس طرح مشکلوں سے نظریں ہٹا کر خود کو کنٹرول کیا تھا وہ میں جانتا ہوں. اور میرے دل کے اندر موجود بگڑا ہوا قیدی بیسٹ جس کا بس نہیں چل رہا تھا میرے اچھائی والے روپ کو مار کر سب کی آنکھیں نوچ لے جو اس کی ریا کے حسن کو دیکھے گئے. سمجھا بھلا پھسلا کر میں سوچنے لگا کہ ایسا کیا کروں یا کہوں جس سے ریا کو برا نہ لگے اور اپنی گردن ڈھک لے. بال کھولے گی, ایک تو گرمی لگے گی, دوسرا پھر اس کی حسین گھنگریالے بالوں کو دیکھ کر کسی کا دل مچلے گا کہ انہیں چھوئیں, ان سے کھیلیں. مجھے ہر چیز آنکھوں میں سرخی دکھائی دینے لگی. ریا سے بات کرتے ہوئے جیب میں ہاتھ گھسایا ہی تھا تو رومال مل گیا. اس کے بعد میرا آئیڈیا اچانک زبان پہ جھجکتے ہوئے آ گیا اور ریا نے کسی بھی لڑکی کی طرح اعتراض نہیں کیا اور کچھ بھی کہے بغیر وہ رومال باندھ لیا. کوئی تو وجہ تھی جو میں اس لڑکی سے عشق کر بیٹھا تھا. ارہا میپ کھولے پوچھ رہی تھی کہ کون سی جگہ آج کے دن کور کرنی ہے. میں نے دھوپ کی وجہ سے براق کی لائی پی کیپ پہن لی اور سیدھا ان کی طرف آیا جن سے ابھی تک فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا. یہ کیا فالتو بحث شروع کر دی ہے؟ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس میں چپ کر کے رائڈ لے لو. پھپھی کے گھر نہیں آئے جو تم لوگوں کی مرضی سے کھلا رہے گا. یہ طے ہے کہ رات کو فائر ورکس آج دیکھنے ہیں کیونکہ کل شام کو ہماری فلائٹ ہے. براق نے بیچ میں ٹوکا. ہم ڈزنی پٹاخے دیکھنے آئے ہیں. ہاؤ بورنگ. بارش نے منہ بنایا. اس ناشکرے کو کس نے بلا لیا؟ تم نہ دیکھنا, تمہیں ہانٹڈ ہاؤس پھینک آؤں گی. بھوتوں کے ساتھ وقت گزار لینا. مجھے ہنسی آئی.
جیسے کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں فیوچر کی کاپو ہوں اور اس ٹرپ میں بھی تم لوگوں کی لیڈر۔ میں طے کروں گی پہلے ہم کہاں جائیں گے۔ اگر اصلی، مکمل اور زندگی سے بھرپور ایڈونچر چاہتے ہو تو میرے اشاروں پہ چلنا ہوگا۔ تمہارے پہ ایک چل رہا ہے نا، اس پہ خوش رہو، ہم پہ مسلط مت ہو، ہم رولر کوسٹر میں جا رہے ہیں۔ میں جذبز ہو گیا۔ حد ہو گئی، اس کے منہ پہ ٹیپ لگائے، اتنا وہ چھوٹا بچہ بھی بدلحاظ نہیں ہے۔ نہیں بھائی، پہلے ہم ایلس ان ونڈر لینڈ چلیں گے۔ وہ کالے رنگ کے فراک میں ملبوس، جس میں ڈھیروں جامنی اور سفید ٹیولپ بنے ہوئے تھے، سر پہ جامنی ہیئر بینڈ باندھے، خود بھی وہی لگ رہی تھی۔ ایلس ان ونڈر لینڈ، میری بہن امیرا۔ ایک ایلین ونڈر لینڈ دیکھ رہے ہیں نا، وہی کافی ہے، یہ ایلس کی دیکھ کر کیا کریں گے؟ براق نے طنز سے کہا۔ اس سے پرابلم کیا ہے؟ یہ بات بات پہ میری کیوں ٹانگ کھینچ رہا ہے؟ بولتے رہو، دیکھ 50 رائڈ ہیں، جس میں سے 10 تو ہم لے نہیں سکتے، وہ بہت چھوٹے بچوں کی ہے۔ بچے یعنی 40، تو 20 ہم آج لیں گے اور 20 ہم کل۔ ہمیں لائن میں نہیں لگنا تو ٹینشن نہیں ہے، ایک رائڈ ہم سب کی مرضی سے لیں گے، لیکن لوکیشن میری مرضی کی ہوگی۔ بولو منظور ہے، نہیں تو دیکھ لو تم اپنا اپنا۔ مجھے منظور ہے ریا، میں ایک دم بولا۔ تم بول ہی کیوں رہے ہو؟ تم لوگ مشہور شیگی اور سکوبی ہو، ساتھ ہی ہونا ہے ویسے بھی۔ یہ میرا سگا بھائی مجبور کرے گا، میرا دوسرا روپ سب کے سامنے بلا آخر آ ہی جائے۔ ریا کی محبت میں نہیں آئے گا، اسی کی حرکتوں سے آئے گا۔ شیگی کون اور سکوبی کون؟ آپ ہماری آپی کو ڈاگی تو نہیں بول رہے؟ بارش بیچ میں غصے سے بولا۔ اسے بہت اعتراض ہوا۔ اس غصے میں تمہارے ساتھ ہوں بھائی، گولی سے اڑانا چاہو تو اس کی بھی اجازت ہے چھوٹے۔ چلو مانا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے سنگ ہوتے ہیں تو ایک مثالی دوستی ہی ثابت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے پاس آئیڈیا آ گیا کیپٹن، تم اپنی ٹیم بنا لو، کھلی اجازت ہے جونی با کی طرف سے۔ براق بھی جوش سے چوڑا ہو گیا، شرٹ کی آستینیں مزید پیچھے کرتے ہوئے پی کیپ کا منہ دوسری طرف کیا۔ ٹھیک ہو گیا، مگر چیلنج ہے کیا؟ بتاتی ہوں نا، بندے تو پہلے چن لو۔ ایلکس کو میں لوں گا، میرا بھائی، تو پہلے سے بے وفا ہے، تمہاری ٹیم میں ہے۔ ایلکس آ جاؤ۔ ایلکس نے تعصب سے سر ہلایا۔ سوری، آپ لوگ کھیلو، میں ڈیوٹی میں ہوں۔ چپ کرو ایلکس، تم بھی ہمارے ساتھ گھومنے آئے ہو۔ جاؤ، دیتی ہوں اپنا بندہ، میں اکیلی کافی ہوں، مگر دعا میں لوں گی۔ اب براق سنجیدہ ہو گیا، جبکہ ریا شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ یہ ریا کیوں مسکرا رہی تھی ایسے، اور براق کیوں سیریس ہو گیا تھا؟ کچھ تھا جو مس کر رہا تھا میں، لیکن عجیب و غریب معاملہ ہو رہا ہے یہ کیا کر رہے ہو ریا؟ آرام سے، سب مل کر چلتے ہیں۔ بارش میں لے رہا ہوں، چھوٹے برفی ادھر آؤ۔ میں برفی نہیں، باری ہوں، میں آپ ہی کی ٹیم میں ہوں۔ اب یہاں میرا بھائی ٹھیک تھا، لے کر کہیں پھینک آتا میری بلا سے۔ میری ریا سے چپک رہا ہے۔ نہیں، میں باقی بھائی کی ٹیم میں ہوں گی، مجھے پتا ہے بھائی جیت جائیں گے۔ امیرا کی بات پہ ارہا کا منہ کھل گیا۔ داغا باز لڑکی، دیکھنا واپس جا کر ویگن بائیکاٹ میں حصہ لوں گی میں۔ امیرا نے خفا ہو کر اسے دیکھا۔ آپ ایسا نہیں کریں گی ارو، اتنا بڑا دھوکہ کیا اور میں احتجاج بھی نہ کروں؟ ریا نے رومال ہلکا سا ڈھیلا کیا۔ لیکن برابری نہ ہوئی، 4 لوگ تم رکھو، 3 ہم، اس لیے دعا کو ہمارے پاس بھیجو۔ براق بولا۔ تم اپنا بھائی مانگ سکتے تھے، دعا کیوں چاہیے؟ ارہا نے اب دعا کے گرد بازو پھیلا کر اپنے ساتھ لگایا۔ ارہا دعا سے 3 انچ لمبی تھی۔ وہ گورنمنٹ کی طرح بک چکا ہے۔ میں سامنے ہوں، چپ ہوں تو اس کا مطلب نہیں کچھ بھی بول دو، میں بھی بگڑ گیا۔ تم مت سنو ایلی، تم اور میں تو ویسی ہر کھیل میں ٹیم میں ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ آپ لوگ کھیلو، میں آپ کی نگرانی کر لوں گا۔ ایلکس بیچ میں بولا۔ وہ اتنا آرام دہ محسوس نہیں کر رہا تھا، شاید عادت نہیں تھی اسے یہ سب کی۔ آپ اکیلے بور ہو گئے، ہمارے ساتھ کھیلو تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ کیا آپ کبھی ڈزنی لینڈ نہیں آئے؟ اس دفعہ امیرا نے اس سے پوچھا۔ اس رشین دیو نے چونک کر میری چھوٹی بہن کو ایک نظر دیکھا، پھر سر نفی میں ہلایا۔ یہ فیملی پلیس ہے، وہ خشک لہجے میں بولا۔ تو تم ہماری فیملی ہی ہو، اپنے صفائی روپ سے باہر آؤ۔ یہ بندر تمہیں کیپٹن لگتا ہے، اس لیے چل۔ تمہاری تو میں براق سے سبق سکھانے ہی لگا، میں سامنے آ گیا۔ گھنٹہ ہماری بحث میں گزر گیا ہے، میرے خیال سے رائڈ لے لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر رائڈ پہ ایک چیلنج دیا جائے گا، جس کے زیادہ پوائنٹس وہ جیتے گا، اور جیتنے والا کیا دے گا؟ کچھ نہیں، رات کو حلال ریسٹورانٹ سے سب لوگوں کے کھانے کا بل وہی دے گا۔
ریا نے ہٹ کر اس کے سامنے آتے ہوئے کہا، ہیں جیتنے والا بھلا کیوں دے گا، بلکہ ہارنے والے کو جیتنے والے کو دینا چاہیے. اور بس کھانا، اس کے لیے اتنا پاگل ہوئے ہیں؟ کچھ تھرلنگ بتاؤ، پیسہ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہارنے والا کچھ ایسا کرے جس سے وہ اریسٹ ہونے لگے، مگر بھاگ سکے تو بھاگ جائے، نہیں تو رات وہیں گزارے، ضمانت کی ٹینشن نہیں. ارہا نے بات ایسے کی کہ مجھ سمیت سب کو سام سونگ گیا. ابھی کیا بول رہی ہو تم؟ بارش نے بھی منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. ٹھیک ہے ڈن، جانا تو تم نے ہی ہے، ویسے بھی خاندانی گیسٹ ہاؤس ہے اس کا. اب مجھے براق کی بات بری لگی. ارہا مسکرائی. لیکن اس بار ڈرائنگ روم کی سیر تم کرو گے براق مصطفیٰ. او پلیز نو ریا، تم کیا کر رہی ہو؟ میں ارہا کی طرف مڑا. مذاق ہو گیا ریا، ہارنے والا کھانا کھلائے گا بس، مزید کچھ نہیں. میں نے تو یہی کہا، مگر تمہارے بھائی کو تھرل چاہیے تھا. اس نے ہاتھ ہوا میں اچھالے. وہ پاگل ہے نا، تم نہیں. سکندر بھائی کو پتہ لگ گیا نا کیا ہوگا. تم پہ شرط رکھی بھی کس کے سامنے رہی ہو؟ کیوں ڈر گئی ارو؟ میں گھوما اور ایک جھلک اپنی بیسٹ کی دکھا دی. براق اسٹاپ دس بلشٹ. او نو، بھائی کو پہلی دفعہ غصہ آیا. امیرہ نے بھی دیکھ لیا. الان بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں ارو، آپ کسی کی باتوں میں نہ آئیں. دعا اس بار ارہا کو سمجھانے لگی. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جونی کاپو آپ کو مصیبت گھٹی کر رہی ہیں لگتا ہے. آدھی بات اردو میں ہوئی تھی، مگر ایلیکس سمجھ گیا تھا کچھ گڑبڑ ہے. اس نے وارننگ دی ریا کو. کچھ نہیں ایلیکس، بس فن کر رہے ہیں ہم. ریا، یہ فن نہیں ہے، بس کوئی پولیس اور تماشا نہیں. جو جیتے گا اسے اگلی ٹیم کو گفٹ لے کر دینا ہوگا ان کی پسند کا. دیٹس اٹ. میں نے اس قدر اونچی آواز میں اور دو ٹوک لہجے میں کہا، سب کی بولتی بند ہو گئی اور منہ کھولے دیکھنے لگے. یہ میری ایلی کو کس نے ہمت دے دی؟ ایلی، یہ تم ہو نا؟ ارہا اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار دیکھا ہو. میں نے دلکش نگاہوں میں نہ صرف ڈوبنا چاہا بلکہ اپنی ہونٹوں کی مہر لگانا چاہتا تھا. ڈیم فوکس الان، ہم پہلے فینٹم منور چلیں گے، لیٹس گو. اف ایلی، تم نے سیدھا بورنگ چیز چنی تو دوستی توڑ دو. براق کی زبان کو ایکوا مین کے نیزے سے کاٹوں گا، وہی جس کی شکل ریا کے نانا سے ملتی ہے. مرتے دم تک نہ توڑوں یہ دوستی. ہو نو، بس بہت ہو گیا. میں اس لڑکی کو آج ہی اپنی بیوی بنا رہا ہوں. میں نے پیار سے ارہا کو تکا. گھر سے نکل کر جم جاتا ہے، واپس آتا ہے، پھر تیار ہو کر ہاسپٹل چلا جاتا ہے. شام کو جا کر واپس آتا ہے. اس کے بعد قریب ہی ایک چھوٹی سی مسجد میں مغرب پڑھتا ہے، پھر اسٹور سے سامان خرید کر گھر چلا جاتا ہے. اور کوئی روٹین نہیں ہے سر الان کی. ہاسپٹل کی شفٹ اتنی لمبی ہوتی ہے کہ آدھا دن اور رات وہیں ہوتا ہے. جاوید نے فائل سکندر کو دی. کچھ زیادہ ہی بورنگ نہیں ہے؟ اس عمر میں لڑکے سخت روٹین کے باوجود کچھ تو ایکٹیویٹیز رکھتے ہیں. یہ امیر زادہ انوکھا تو نہیں ہوگا؟ ہضم نہیں ہو رہا. ویکنڈ کا بتاؤ. سکندر نے بالوں میں ہاتھ مار کر دوسرے ہاتھ سے سگریٹ کا کش لیا. ویکنڈز میں پارک صرف جاگنگ کے لیے صبح جاتا ہے. اس کے بعد اسپیس سینٹر، میوزیم، لائبریری اور کسی دوست کے ساتھ مل کر کافی پینے اسٹار بکس چلا گیا. پھر گھر ہی ہوتا ہے. وہ گھر میں ہفتے بھر کے آرام سے صفائی کرتا ہے. سکندر بھائی نے گہرا سانس لیا. بڑا عجیب نمونہ پیدا کیا ہے مصطفیٰ آصف نے. اس کی کوئی غلطی یا اوٹ پٹانگ حرکت کیسے بھی گھر کے ڈھونڈو. اس کے گھر پہ گھس کر کیمرہ لگانا پڑے تو لگواؤ. میری بیٹی ان قریب مجھے جھٹکے دے گی. اس بیوے بچے کی دوسری شکل ضرور ہوگی جو وہ سب سے چھپا رہا ہے. سکندر نے سگریٹ ایش ٹرے میں مس لی. آج تو پوری پینے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا. آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے بھا کہ جھونی بھا آپ کے سامنے ایسے سوال لائے گی؟ وہ تو دوست کی نظر سے دیکھتی ہے الان کو. جاوید کرسی گھسیٹ کر اب سکندر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے غور سے بیٹھ گیا. مت بھولو میری پہلی بھی ایک بیٹی ہے جس نے بڑی عمر کے آدمی سے شادی کر لی تھی. سکندر نے اس کو سمجھنے والے انداز میں دیکھا. وہ آپ کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہوئی، تو ٹینشن کس بات کی؟ جاوید نے اسے تسلی دی. وہ بختاور تھی. یہ ارہا داؤد ہے، میرا باپ ہی سمجھو اسے. ضد کرنے میں مجھے بھی پیچھے چھوڑ دے گی. رگ رگ سے واقف ہوں اس کے. یہ بلا اتنا نارمل نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے. میری بیٹی کو ہر الٹی چیز پسند ہے. سیدھا تو پھر یہ ہرگز نہیں ہوگا. سکندر نے کرسی سے ٹیک لگائی. اچھا آپ ٹینشن نہ لیں، بارش سے خبر لیتا رہوں گا. ایلیکس بھی ہے، تب تک میں جا کر مزید خبر الان کی نکالتا ہوں. وہ اٹھ گیا.
وہ اور زوہا رات کے کھانے کے لیے رکے تھے۔ کھانا کھا کر جاوید سیدھا سکندر کے پاس آفس چلا گیا علان کی انفارمیشن دینے۔ اب وہ جا رہا تھا واپس گھر۔ ویسے سر، اگر کچھ نہ ملا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سکندر نے چونک کر جاوید کو دیکھا۔ میری گٹ فیلنگ کبھی غلط نہیں ہوتی۔ میں نے وقت سے پہلے دنیا دیکھ لی تھی۔ میں لوگوں کے 10 چہرے چٹکیوں میں نکال سکتا ہوں۔ یہ تو پھر کل کا بچہ ہے۔ جاؤ اور کسی کو خبر نہ لگے، اس مموعہ کو تو بالکل نہیں۔ جاوید نے سر ہلایا اور چلا گیا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ لمبی قسط پسند آئی ہوگی۔ آج میں نے کافی لمبی لکھی ہے۔ کل جو ہے ایک انٹرسٹنگ موڑ آئے گا، اور کیا کہتے ہیں، کل نہیں، مطلب فرائیڈے کو ایپیسوڈ آئے گی۔ اگر آپ کو کل چاہیے تو اس ویڈیو کو 3K ویوز دیں۔ دیکھیں 3K ویوز جو ہے آپ آرام سے ویڈیوز کو دے سکتے ہیں۔ میں بہت ساری رائٹرس کے دیکھ رہی ہوں، آپ 5K 10K، تو اتنا مشکل تو نہیں ہے۔ 3K کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور یہ ڈیمانڈ صرف ڈیلی ناولس کے لیے ہے۔ میں آپ کے لیے فرائیڈے کی قسط پہ تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کری، قسط اپنی ٹائم پہ فرائیڈے کو آئے گی۔ لیکن ہاں، اگر اسی طریقے سے چلتا رہے گا تو ہماری جو ویڈیو ایڈیٹر ہے رمشا خان، وہ بھی ڈی موٹیویٹ ہوگی، وہ بھی بڑے ایکسائٹیڈ ہو کے رشکہ بناتی ہے۔ میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو لکھ رہی ہوں، لیکن اس بیچاری کا بھی کافی ٹائم لگتا ہے، کافی زیادہ مشکلوں سے ویڈیوز بنتی ہیں، کمپائلیشنز ہوتی ہیں۔ تو آپ اس کی محنت کو ایٹ لیسٹ کریڈٹ کریں، کلاسک انٹرٹینمنٹ کی محنت کو کریڈٹ کریں، تو ہمیں سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے اور بھی اچھی اچھی سٹوریز لائیں گے۔ مزید باتیں نہیں کرتے، آپ کے کمنٹس کو میں پڑھوں گی اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈیڈیکیٹ کریں گے۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ تو ہلا دینے والی ہونے لگی ہے، تھوڑا سا انٹرسٹنگ موڈ اب آنے لگا ہے فائنلی، اور آئی گیس اٹس اے پارٹ، دیٹس دا پارٹ جو ایک بہت بڑا ٹوسٹ لے کر آئے گا۔ پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے فرائیڈے کو۔ اللہ حافظ۔